میں نے اور آپ نے رہنا ہے۔ جیسے ہمارے بڑے چلے گئے ہم بھی چلے گئے۔ ایک سلسلہ ہے موت اور حیات کا، وہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے، یہ چلے گا۔ دادا گھر میں موجود ہوتا ہے، اس کا پوتا بھی فوت ہو جاتا ہے، اس کا بیٹا بھی فوت ہو جاتا ہے، دادا بیٹھا ہو رہتا ہے۔ ایک شاعر چند اشعار میں اس کے نقشے کو کھینچتا ہے، وہ کہتا ہے یا من بدنیا اشتغل قد غرہ طول الامل۔ اے وہ شخص جسے دنیا نے مشغول رکھا، دنیا میں مشغول ہے، بہت خوش و خرم ہے، زندگی گزار رہا ہے، اس کو لمبی لمبی امیدوں نے دھوکے میں ڈالا ہے، لمبے لمبے پلان ہیں، لمبی لمبی امیدیں ہیں، اور ہر ایک کے پلان اپنے اعتبار سے ہیں، بڑے بڑے منصوبے ہیں، لیکن جتنے بڑے منصوبے ہیں ان منصوبوں میں کہیں میں نے موت کو بھی شامل کیا ہے؟ میں نے مرنا بھی ہے، میرے سارے پلان میں، سارے منصوبوں میں موت شامل ہے؟ سوچنے کی بات۔ کسی کا چھوٹا منصوبہ، کسی کا بڑا پلان ہے بنا ہوا، اور بڑھاپے کی حالت میں بھی پلان چل رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا میں ٹھیک کر لوں، یہ میرے بچوں کی تھوڑی سی حالات سیٹ ہو جائیں، پھر انشاءاللہ پھر جب بچے جوان ہو جاتے بس یہ پوتوں کو تھوڑا سا سیٹ کرتے کرتے آخر قبر میں چلا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بند کھول دو، چہرے کو قبلے کی جانب کر دو، کہتے ہیں اب سیٹ، آخر وہیں سیٹ ہونا۔ اس لیے یہاں ہم اپنی زندگی کی جو ترتیب ہے اس میں اپنی موت کو شامل کہ میں نے مرنا ہے، اور جو آدمی اپنی زندگی کی یوں ترتیب بنائے گا کہ میں نے مرنا ہے، موت اس کے پلان میں شامل ہوگی، وہ آدمی دائیں بائیں نہیں جائے، ڈنڈی نہیں مار سکتا، حرام نہیں کھا سکتا، حرام کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ پتہ ہے میرے پلان میں موت شامل ہے، قبر میرے پلان میں شامل ہے، میں نے قبر کے اندر جانا ہے اور میں نے اکیلے میں رہ جانا، بالکل بند، اور عموماً 6 فٹ قد ہوتا ہے، 2 فٹ چوڑی ہوتی، 2.5 فٹ، یہ میرا مکان ہے۔ یہاں تو مزاج بدل جاتے ہیں، پیسہ آ جائے، وہی 2 مرلے کے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے، اور جب پیسہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں جی کوئی تھوڑا سا بڑا مکان ہونا چاہیے، بڑا اور بڑا، یہ بڑھتا چلا جائے، خواہشات بڑھتی چلی جاتی۔ ایک شاعر نے کہا ہے وہ مالک دیکھیں جو ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات اس کی، اور کائنات میں جو کچھ ہے سارا اس کا ہے، اور اس نے اپنا گھر بنایا چھوٹا۔ شاعر کہتا ہے اگر خدا بناتا گھر کو بڑا، غش کھا کے گرتے زائرین ہر، اس کا چکر لگانا پتہ چل جاتا، طبیعت صاف ہو جاتی کیسے چکر لگانا۔ چھوٹا گھر بنایا، ساری کائنات کا رب ہے، مالک ہے، گھر کو چھوٹا رکھا کہ اس کا چکر لگانے والوں کے لیے آسانی ہے، اور یہاں مال آ جائے تو مال بھی ٹکتا نہیں ہے، پھر ان گھروں میں بھی گزارے نہیں ہوتے، آخر جانا وہی ہے۔ بادشاہ بھی مرتا ہے تو وہی اس کی قبر ہے، فقیر مرتا ہے تو وہی اس کی قبر ہے۔ شاعر کہتا ہے یا من بدنیا اشتغل قد غرہ طول الامل، اولم یزل فی غفلت حتی دنا منہ الاجل۔ یہ ہمیشہ غفلت میں چلتا رہتا ہے، غفلت والی زندگی گزر رہی ہے، صبح ہو رہی، شام ہو رہی ہے، پیسہ کتنا کمایا، آج کہاں کہاں گئے، کیا کیا کام کیا، اپنے ملازموں سے پوچھ رہا ہے، پوچھ کے سارا حساب کر کے رات کو سو رہا ہے، اتنا آج کما لیا، آج یہ اکٹھا ہو گیا، یہ اکٹھا ہو گیا، اور آخرت کی فکر نہیں، نماز فوت ہو رہی کوئی پرواہ نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کوئی پرواہ نہیں، ذکر نہیں ہو کوئی پرواہ نہیں، بچے سارا دن سوئے رہے، کسی نے نماز نہیں پڑھی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہمارے ہاں قریب مسجد ہے، وہاں سے صبح کو اعلان ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو مسجد میں بھیج دیں قرآن پڑھنے کے، اور جہاں کی آواز لگ رہی ہے وہاں کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا، فی سبیل اللہ مسجدوں میں بیٹھے ہیں قرآن پڑھا، اور وہاں بلانے کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ مسجد میں آ جاؤ۔
غفلت میں پڑے ہوئے، اور اس کے گھنٹے ڈیڑھ بعد ایک طوفان برپا ہے سڑکوں کے اوپر، پیسے بھی دے رہے ہیں اور بچوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں اور بچوں کو داخل کرا رہے ہیں، اور پھر والدین کو یہ بھی تمیز نہیں ہے میرا بچہ کہاں پڑھ رہا ہے اور کیا پڑھ کے آ رہا ہے۔ تعلیم کے ساتھ میوزک کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جتنے پرائیویٹ اسکول ہیں یہ بے حیائی سکھا رہے ہیں اور وہاں پہ ناچ گانے ہو رہے ہیں، اور گھروں سے باپردہ اچھی گھروں کی بچیاں جاتی ہیں، اور ان گھروں کو پتہ نہیں کس کس نام پہ وہاں نچایا جاتا ہے، ان کی ویڈیو بنائی، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں، اپنی اولاد ان کن کے حوالے کریں۔ تو یہ غفلت چھوڑنی پڑے گی، نہیں چھوڑیں گے تو آخر چھوٹ تو جاتی ہے۔ اولم یزل فی غفلۃ حتی دنا منہ الاجل، یہ غفلت میں چلتا رہے گا یہاں تک کہ موت کے قریب آ جائے، موت کے قریب آ جائے۔ الموت یأتی فجأۃ، موت اچانک آ جائے، اس کا سارا سسٹم طے شدہ ہے، ہم غفلت میں پڑے ہوئے۔ الموت یأتی، موت آ جائے گی، فجأۃ، اچانک آ جائے گی۔ آگے شاعر کی بل قبر صندوق العمل، قبر تو عمل کا صندوق، ڈال لے صندوق میں جو کچھ ڈالنا ہے، یہاں سے لے کے جانا وہاں کچھ نہیں، یہاں سے ڈال لو۔ سفر میں جانا ہوتا ہے تو اتنے سوٹ رکھ لو اور یہ برش رکھ لو اور اس کے اندر یہ پرفیوم رکھ لو اور یہ میرے جوتے اور یہ میری جرابیں، سارا سامان سفر انسان تیار کرتا ہے۔ 2 دن کے لیے جانا ہو، 1 دن کے لیے جانا ہو کہ جی میں جا رہا ہوں، اور جہاں جہے اج تک گئے کبھی مڑ کے آئے آپ ہی انہوں نے مگر جانا، انہوں نے نہیں آنا، اخیر چلے جانا میں نے۔ اللہ مجھے بھی سمجھ نصیب فرمائے، آپ کو بھی۔ ہم لوگوں کا جانا یقینی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں الناس ینام، لوگ سو رہے ہیں، اذا ماتوا انتہبوا، جب یہ مر جائیں گے بیدار ہو جائیں گے، غفلت میں سوئے ہوئے، موت بیدار کر دے گی، ساری غفلتیں ٹوٹ جائیں گی۔ اس لیے زندگی کی ترتیب میں نے اور آپ نے ابھی بنانی ہے۔ آج یہ سب کو فکر دامن کی ہے، اگر میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے؟ پڑھے لکھے ہر ایک کو فکر ہے، اگر ابھی میں سوچوں میں مر جاؤں تو میرے بچوں کا کیا بنے؟ ذمہ داری میری ہے، ذمہ داری تو میرے اللہ کی ہے، تو میں ایسے ہی اس کا ٹھیکیدار بناؤں کہ میرے ذمہ نظام وہ چلا رہا ہے۔ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں آتا ہے اس کی روزی کا سارا انتظام پہلے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جانور گھر میں رکھے، جانور کو آپ 10 سال بھی چارہ ڈالتے رہیں، جانور جب تک بچہ نہیں دے گا جانور کے تھنوں میں دودھ نہیں آئے گا۔ آپ رکھ کے دیکھ لیں، 10 سال بھی رکھ لیں دودھ تھنوں میں نہیں آئے گا۔ جیسے وہ جانور بچہ دے گا اور دودھ بھی تھنوں میں آئے گا، اور دودھ اس کے لیے آئے گا، وہ بھی پیے گا اور باقی سارے پیے گا، ہم لوگ سارے پیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی ذات یہ بتلا رہی کہ رزاق میں ہوں، یہ میرے ذمے، تیرے ذمے یہ نہیں ہے۔ تیرے ذمے یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، اور میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، اس کے مرنے کے بعد اولاد مرے گی اس کا کیا بنے گا۔ معاملہ تو آخرت کا ہے، دنیا کی تو دوڑ ہی نہیں ہے۔ اگر دنیا کی دوڑ ہوتی تو سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ دعا نہ فرماتے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اہل آل محمد کی روزی تھوڑی کر۔ یہ عجیب دعا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے سادات کے اوپر زکوٰۃ کو حرام قرار دے دی، زکوٰۃ ان کو نہیں لگے۔ وہاں فقہا نے اور مفتیان کرام نے لکھا ہے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس زکوٰۃ کو اپنی آل پہ، اہل بیت پہ حرام قرار نہ دیتے تو اور لوگوں کو پھر زکوٰۃ نہ ملتی، لوگ ہی نہیں دیتے، لوگ تو حضور علیہ السلام کی نسبت سے ہی نہیں آ کے دیتے، سارے لوگ اس وجہ سے حرام کر دی کہ یہ میل کچھ اہل ہے مال کا، یہ انہیں نہ ملے، انہیں طیب پاکیزہ روزی۔ تو
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہماری اماں جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سب سے مالدار خاتون تھی. آپ علیہ السلام ان کا مال تجارت لے کر جاتے تھے، تجارت کرتے تھے. وہ سارا مال کدھر گیا؟ یہ ایک سوال ہے. کبھی اس کو سوچیں ہم. آپ علیہ السلام کے گھر میں تو فاقے آ رہے ہیں، مال کدھر گیا؟ لیکن یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنے عمل سے بتلایا کہ دین مال لگانے کی جگہ، مال کمانے کی جگہ نہیں. دین تو لگانے کی جگہ ہے. اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کر کے دکھایا، دین پہ لگایا ہے. اور وہاں سے جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کے گھر میں کیا؟ وہ دنیا کی چند چیزیں، اور وہ بھی اس سے زیادہ غریب سے غریب آدمی کے گھر میں چیزیں. اور یہ زندگی گزار کے دکھائی کہ قیامت تک آنے والے میرے امتی اگر میری زندگی کو دیکھیں گے تو ان کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، مشکل نہیں. سادہ زندگی اور آسان زندگی جس میں کوئی مشقت نہیں. دنیا اوکھی تو اوکھا کر دیں گے، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں پھر بھی پورا نہیں ہو رہا. جو 10 لاکھ بھی کما رہا ہے وہ کہتا ہے یار مہینہ پورا نہیں ہوتا. اور جو 20,000 کما رہا ہے وہ بھی یہی. یعنی ایک خوف ڈال دیا گیا، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا. ایک اللہ والے سے کسی نے کہا کہ جی مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، گندم نہیں ہو رہی. وہ فرمانے لگے، اللہ والوں کی شان بھی یہ بڑی عجیب ہوتی، فرمانے لگے زمین تانبے کی بن جائے، آسمان سے قطرہ نہ برسے، میرا اللہ پھر بھی پالے، کیونکہ ذمے اس کے. بے شک بندے اپنی طرف سے تجزیے لگاتے، محنتیں کرتے، لیکن اس مالک نے ایک وعدہ کر رکھا کہ جو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئے گا اسے میں بھی مل جاؤں گا اور میرا محبوب بھی اسے مل. ایک ہی شرط نہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں تو آپ کی مبارک ذات کا ہر عمل اس میں عجیب چاشنی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس کے صحابی ہیں، آپ علیہ السلام سے سیکھا بھی. اب ضرورت پڑی، ان کا خادم آ کے کہہ رہا کہ حضرت پانی نہیں، باغ خشک ہو. مان لگے اچھا. مصلی بچھایا، 2 رکعت نفل پڑھے. پوچھا بھئی کوئی بادل ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں. پھر 2 رکعت نفل پڑھے. یقین دیکھیں، یقین اللہ سے لینے کا یقین. ہمیں تو 2 روٹی کا یقین نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بارش لے رہے. پھر 2 رکعت نفل پڑھے. پھر پوچھا خادم سے کوئی بادل آیا؟ کہا جی کچھ نہیں. پھر پڑھے نفل. تیسری یا چوتھی مرتبہ نفل پڑھنے کے بعد پوچھا، اس نے کہا جی ایک پرندے کے پر کے برابر بادل کا ٹکڑا نظر آ رہا. کیا بس کام ہو گیا، سجدے میں پڑھ گئے، دعا مانگتے رہے. آخر اس خادم نے کہا کہ بس کریں، آپ کا باغ سارا سیراب. یوں اللہ سے لینے کا ذریعہ نماز. آج نماز کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس بندے کو اس نماز کے ذریعے سے 2 وقت کی روٹی کا یقین نہیں، وہ جنت کا یقین کیسے کرتے ہیں؟ اتنی بڑی جنت کا کیسے یقین؟ نماز سے میرے مسائل حل ہو، اور نماز سیکھی نہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نماز سیکھی. آج سیکھنے کا رواج، لوگ کہتے ہیں نماز بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے، اور نماز ہی تو سیکھنے کی چیز ہے. نماز بن جائے گی تو اللہ تعالیٰ کا دھیان آ جائے گا. پھر یہ ذکر کرے گا، ذکر کرتے ہوئے اس کے دل کی لو اللہ سے لگی ہوئی. زبان پہ ذکر جاری ہوگا، دل متوجہ ہوگا اللہ سے. پہلے یہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، پھر ہر ایک کو بڑے پیار سے ملے، ہر ایک کی عزت احترام کرے. ایک اللہ والے گاڑی لے کے گئے کسی دوسرے شہر میں، تو ان سے جہاں گئے انہوں نے پوچھا حضرت یہ آپ کے ساتھ جو ہے آپ کا ڈرائیور ہے؟ تو فرمانے لگے نہیں یہ ہمارا ہم سفر ہے، ہمارا ڈرائیور ہے، ہمارا ہم سفر ہے. جب ہم سفر پہ جاتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ہو.
کسی کو ملازم کہنا یہ بھی گوارا نہیں. اتنی عزت لوگوں کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ یہ تمہارے غلام، یہ تمہارے ملازم تمہارے بھائی ہیں. عزت اتنی دیتے کہ تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہنو. دین نے تو ہر ایک کو احترام سکھایا ہے، ہر ایک کی عزت، ہر ایک کا احترام. اور یہ اعمال کرنے تو بڑے آسان ہیں، لیکن ان کی حفاظت کرنی بڑی مشکل ہے. عمل کر لیا، دل میں جذبہ کوئی اور آ گیا، میں یہ عمل کر رہا ہوں، لوگ کہیں واجی واہ کیا بات ہے، حضرت بڑے سخی ہیں، حضرت بڑے خرچ کرنے والے ہیں، حضرت بڑی نفلیں پڑھنے والے ہیں. اگر دل میں آ گیا کہ لوگ کہ واہ واہ ہو جائے، بلے بلے ہو جائے، لوگوں کے اندر کوئی اجر نہیں ملے گا، سارا ضائع. عمل کرنا ایک اللہ کی رضا کے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی آ کے کہنے لگا کہ ایک قبیلے والوں نے دعوت کی، انہوں نے آٹا گوندا اور اس میں ایک گھوڑا آ کے پھنس گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ایسے لوگوں کا کھانا حرام ہے جو لوگ دکھلاوے کے لیے ثقافتیں کرتے. دکھلاوا نہیں، اللہ کی رضا. میں عمل کر رہا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا میرے عمل. اور بعض لوگ اپنی عبادت کر کے لوگوں کو بیان، میں جی اتنے بجے اٹھ گیا تھا، پھر آنکھ نہ کھلی، میں نے کہا چلو 2 نفل پڑھ لی، میں نے تہجد پڑھی، پھر میں نے دعا مانگی. مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں یہ بڑا بزرگ آدمی ہے، یہ تہجد پڑھی. بتانا مقصود تھا، ورنہ اس بات کے کرنے سے تجھے کیا حاصل؟ وہ اللہ کے لیے کی تھی، کسی کو بتانے کی ضرورت تھی. اور یہ جتنی خوبیاں ہیں، جتنی صفات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، یہ اکیلا میں اس کو اپناؤں یا ساری دنیا کے انسانوں کو اپنانا چاہیے؟ کیوں جی؟ ساری دنیا میں لے کے جانا چاہیے. اس لیے تبلیغ والے یہ محنت کرتے ہیں کہ بھائی نکلو نکلو نکلو. مسجد کے ماحول میں رہیں گے، فرشتوں کا ماحول ہے، وہ فرشتے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے انوارات آتے ہیں بندے کو، نافرمانی کا جذبہ ختم ہوتا ہے. اس لیے باہر کے ماحول سے نکال کر مسجد میں لا. مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. جب قیامت آئے گی اللہ سارے نظام کو توڑ دیں گے، مسجدوں کو اٹھا لیں گے. یہ جنت کی جگہ ہے، 7 زمین 7 آسمان یہ مسجد ہی ہے، اور یہ جنت کی جگہ ہے. اللہ کے گھر میں آنا، اور جو اللہ گھر میں آتا ہے اللہ اس کی مہمانی کرتے ہیں، اللہ کے ذمہ ہے اس کی مہمانی. جس کو مسجد میں کثرت سے آتے دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی. آج مسجدیں ویران پڑی، اسی لیے ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نہیں. تو تبلیغ والے کہتے ہیں بھی نکلو نکلو مسجدوں میں چلو، مسجدوں کو پڑھو، دین سیکھو. آج پوری دنیا میں ملکوں کی کارگزاریاں ہیں حیران کر دینے والی کا. ملکوں سے لوگ آ رہے دیکھ دیکھ کے کلمہ پڑھ رہے. تبلیغ والے کافروں کو دعوت نہیں دیتے، صرف وہاں چلت پھرتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، وہ دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی آ گئے، کوئی کچھ کہتا ہے. اور وہ لوگ طلب ہے، وہ لوگ اسلام، اس لیے کہتے ہوئے نہیں. کیوں جی؟ کیا خیال ہے، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ کون کون تیار ہے جی؟ دل میں جس کے آ رہے وہ تو آپ کھڑا کر دیں گے کہ انشاءاللہ یہ کام کرنا والا. کیوں جی؟ کیوں جی؟ ہاتھ تو کھڑا کر دو بھی انشاءاللہ اس کام کرا گے. نبی والا کام نا اسی کون ہونے، اللہ و رسول دے آواز لانا. اس لیے بھائی کچھ نہ کچھ ارادے کا اظہار فرما دیں. محمد اقبال انشاءاللہ میرا بھی 1 سال اندرون کا ارادہ ہے. جولائی کے شروع میں انشاءاللہ چلے 4 مہینے کی جماعت ہے اور 1 سال اندرون کا ارادہ ہے. میرا بھی جولائی میں چلنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ 4 ماہ کا رہتا ہے. اللہ قبول کرے. ایسا سوئے کی ترتیب میں انشاءاللہ کرتے ہیں. پرانا 3 دن کی اور اکتوبر میں سے جاؤ. محمد عابد چلے کا رہتا ہے. محمد حسن 40 روپے. ماشاء اللہ اللہ قبول بعد میں انشاءاللہ اللہ